بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی سب سے بہترین شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نرم دل لوگ خالق کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق ہے۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات سخت ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ اب آسانی ہونے والی ہے۔ بے لباس آئے تھے اس دنیا میں غالب، صرف ایک کفن کے لیے اتنا سفر کر گئے۔ زندگی جینا ہے تو پھر حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ جو لازم ہو تو مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ کبھی خود کو بھی چھان کے دیکھ، خاک کے سوا تجھ میں رکھا ہی کیا ہے۔ جو لوگ امیدیں اپنے رب سے رکھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ سب کو سب کا پتہ ہے مگر اپنا کسی کو نہیں پتہ۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتہ۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر مسلمان موت ہی کیوں ایمان پر چاہتا ہے، زندگی ایمان پر کیوں نہیں گزارتا۔ خاموشی میں ہی راحت ہوتی ہے، لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ پردہ رکھنا سیکھیں، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ رب العزت نے ہمارا رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے بہت بہتر ہے۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ کسی کا دل چیر کر تو ہم نے دیکھا نہیں ہوتا، مگر وقت اور تجربہ یہ اندازہ کرنا تو سکھا دیتا ہے کہ کون دل سے کہہ رہا ہے اور کون صرف زبان سے۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ جہاں جلے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے
مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ انسان کے دل کا زنگ 3 چیزوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 تلاوت قرآن کی کثرت، نمبر 2 ذکر الہی کی کثرت، اور نمبر 3 موت کے ذکر کی کثرت۔ تمام گناہوں کی اصل 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 حرص، نمبر 2 حسد، اور نمبر 3 تکبر۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عن قریب ہم سے لے لی جائے گی۔ اگر اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اور اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو قرآن پڑھو۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ ہاتھ میں پکڑی تسبیح مجھ سے کہتی ہے مجھ کو رہنے دے اور تھوڑا خود کو پھیر۔ خلوص دل میں لبوں پر مٹھاس رہنے دو، نہ خود اداس رہو نہ کسی کو اداس رہنے دو۔ اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ یہ زندگی ہے صاحب، الجھے گی نہیں تو سلجھے گی کیسے، بکھرے گی نہیں تو نکھرے گی کیسے۔ ایسے لوگوں کی عزت کریں جو فرصت کے اوقات میں آپ سے باتیں کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے پیار کریں جو فرصت نکال کر آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہ پھر صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ یاد رکھیے کہ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ قبول کر لینا چاہیے ماں باپ کا حکم، چاہے ناگوار ہو، دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو، نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو، قریب کی دعوت چاہے اس میں تکلیف ہو، نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو، تقدیر کا لکھا چاہے جیسا بھی ہو۔ نہ زندگی کی فضاؤں میں یاد رکھنا، نہ دل کی صداؤں میں یاد رکھنا، یہی تحفہ بہت ہوگا آپ کا میرے لیے، ہر نماز کے بعد اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس ایک امانت ہے، اس میں کبھی خیانت مت کیجیے گا۔ بچپن کی سب سے بڑی غلط فہمی یہی تھی کہ بڑے ہوتے ہی زندگی بڑی مزیدار ہو جائے گی۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو ایمان رکھو اللہ بہترین کرے گا۔ پتوں کا شاخوں سے گرنا محض موسم کی
تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر چیز فانی ہے اور تبدیلی کائنات کا حسن ہے، اور ہم نے بھی ایک دن زندگی کی شاخ سے ٹوٹ کر ایسے ہی گرنا ہے۔ رشتے درختوں کی مانند ہوتے ہیں، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے خود کو گھنے سائے سے محروم مت ہونے دیں۔ رشتوں کی حفاظت کریں، چاہے یہ رشتے خون کے ہوں یا احساس کے ہوں یا پھر دوستی کے، کیونکہ یہ سب رشتے بہت انمول ہوتے ہیں۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ بھی جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل نکھری صبح کی طرح روشن اور اجلے ہوتے ہیں۔ جن کے دل کی بات اس دنیا میں سننے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی سب کہی ان کہی باتیں اس کے دل کا مکین سنتا ہے۔ بڑے غور، دھیان اور پورے خلوص کے ساتھ، اور پتہ ہے میرا رب جس دل میں رہتا ہے اسے دنیا والوں سے بات کرنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہا کریں، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچ میں ہے۔ یا اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا اور کوئی نہیں۔ یا اللہ، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو کامل یقین ہے اس یقین کے ساتھ ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔